لیکن یہ نہیں دیکھا. کیا نہیں دیکھا؟ وہ میں آج ذکر کرنے لگا ہوں، شاید تھوڑا مشکل لگے. اسلام آپ کے فصل کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. یاد رہے کہ آپ کی جو اصل ہے نا وجود، یہ موت تک آپ کے ساتھ ہے. جو آپ کی نسل ہے وہ قبر تک ساتھ ہے. اور جو عمل ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں، جس کو پاکیزہ دیکھنا چاہا ہے اسلام نے، وہ آپ کی جنت تک آپ کا ساتھی ہے. اور اس کے لیے عقیدہ ضروری ہے. عقیدے کے لیے پہلی چیز داخلہ، کلمہ. 6.25 ارب لوگ اس میں داخلہ نہیں لے سکے. کچھ لوگ یونیورسٹیوں کے اندر بھی رہتے ہیں، سامنے بھی رہتے ہیں، مگر داخلہ نہیں لیتے، ان پڑھ رہ جاتے ہیں. کچھ لوگ داخلہ لے لیتے ہیں مگر ان کے رویے مثبت نہیں ہوتے، فیل ہو کے نکلتے ہیں. اور وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو موقع بھی ملا، مہلت بھی ملی، زندگی بھی ملی، ٹائم بھی ملا، پیسہ بھی لگا، جوانی بھی لگی، لیکن فیل ہو کے نکلے. اور ٹھپا کیا لگتا ہے؟ فلاں جگہ پڑھا تھا لیکن کامیاب نہیں. اکثر مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، داخلہ لیا ہے، وہ بیچارے اس کیٹاگری میں آ گئے. اسی لیے ہماری زندگیاں پاکیزہ نہیں ہیں. ہماری یہ تم کر لو گے، اسلام کا پریکٹیکل کر لو گے، تمہارا ہم عمل پاکیزہ کر دیں گے، تمہاری آخرت اور دنیا دونوں بہتر بنا دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تمہاری یہ زندگی بھی بہتر، تمہاری اگلی زندگی بھی بہتر. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہم تمہیں جہنم سے بچا کے دنیا جہنم کدا نہیں بننے دیں گے. دنیا جنت نما کر دیں گے، آخرت جنت والی کر دیں گے. بھائیو یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیے، واپس لوٹیے. انسان جو عقیدہ رکھتا ہے نا، جو بھی اس کا ہو، وہ اسے سب سے اچھا سمجھتا ہے. اسے اپنا عقیدہ، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا نظریہ سب سے اچھا لگتا ہے. اس حقیقت کو مان لیں، یہ ایک حقیقت ہے. اپنے علاوہ اسے سارے غلط یا جھوٹے لگتے ہیں، یہ بھی مان لیں. ہمارے اکثر لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے، جو میں ہوں وہ ٹھیک ہوں، جو میرے پاس ہے وہ بالکل صحیح ہے، بھلے فیک کیوں نہیں ہو، 2 نمبر کیوں نہیں ہو، جھوٹا کیوں نہیں ہو، موضوع اور من گھڑت کیوں نہیں ہو، لیکن جو میرے آباء و اجداد نے کہا ہے وہی حق ہے. یہ سوچ بن گئی ہے. یا تو اس سوچ کو ختم کر لیں، پھر ہماری نسل بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری اصل بھی ٹھیک ہو جائے گی. اگر اسے آپ صحیح نہیں کر سکے، بدل نہیں سکے، اللہ کا شکر ہے، میں فخر نہیں کرتا، مٹ کے کہتا ہوں، میرا یہ موقف ہے کہ خالص وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. الا للہ الدین الخالص، دین وہی ہے جو وہی ہے. آگے اس کو سمجھنے میں مخلص ہو کے ایک بندے نے سمجھنے کی کوشش کی، احادیث کو پڑھا، تفسیر کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، محدثین کو پڑھا، فقہا کو پڑھا، اور مخلص ہے. پہلے ذہن بنا کے اس کے اوپر جو ہے وہ مناظرے کے لیے نہیں، لیکن ڈھونڈنے میں مخلص ہو کے، عالم ہے، مجتہد ہے، محنتی ہے، پڑھا ہے، کاوش کی ہے، پھر وہ ایک ایسا عمل کر بیٹھا ہے جو غلط ہے، جسے شریعت جھوٹ کہتی ہے، غلط کہتی ہے، ثابت نہیں ہے. اسے اس کے اخلاص کی، محنت کی، اجتہاد کی، کاوش کی، کوشش کی اللہ نیکی دے گا، اسے ایک اجر ملے گا، کیونکہ یہ غلط سوچ کا مالک نہیں ہے. اس کا حق کو پانے کے لیے سفر اچھا ہے، محنت اچھی ہے. غلطی ہو بھی گئی، جیسے قبلے کو تلاش کرنے کے لیے مخلص ہے کہ میں نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے، قبلہ شرط ہے، لیکن یہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں اسے کوئی بتانے والا نہیں، آثار بھی نہیں، کوئی نشانیاں بھی نہیں مل رہی، لیکن اس نے اپنے طور پہ اندازہ لگا کے نماز پڑھی اور وہ قبلے کی طرف نہیں تھا، اس کی نماز قبول، اسے اجر مل جائے گا. اور اگر یہ محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو رستہ دکھاتے ہیں اور وہ صحیح جگہ پہ کلک کرتا ہے اور پہنچتا ہے، اسے ڈبل اجر ملے گا اللہ کے. یا تو اس حقیقت کو مان لیں، یہ ہم مان نہیں پائے آج تک. یہ فرقوں نے، گروہوں نے، جماعتوں نے ہمیشہ ہمیں اپنی جماعت کا بدترین بندہ بھی ولی دکھایا ہے اور دوسروں کا بہترین انسان بھی ہمیں مجرم ہی دکھایا ہے. اب اس کے اثرات کہاں ہیں؟ اثرات دیکھیے. سب سے بڑا رشتہ کے اندر جا کے اس کا اصل ہوتا ہے. رشتے، آپ نے دیکھا ہوگا ہم سلام نہیں لیتے دوسروں سے، اور اگر کسی دوسرے گروہ سے سلام لے بھی لیں تو وہ بڑی مشکل سے ماتھے پہ بل ڈال کے جواب دے گا. میں نے بڑی دفعہ نوٹ کیا ہے، درد دل سے مخلص ہو کے، کلمہ گو سمجھ کے، آگے بڑھ کے میں نے ہاتھ بڑھایا ہے
لیکن اسے پتا تھا کہ یہ میرے عقیدے کا یا میرے مسلک کا نہیں ہے، اس نے ہاتھ آگے کرنا گوارا نہیں کیا. میرا کچھ نہیں گیا، میرا نہیں کچھ بگڑا. میں نے السلام علیکم بولا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولا، جواب نہیں دیا گیا. یہ دوسرے گروہ اور جماعتیں تو ایک طرف، کلمہ پڑھنے والوں کے ایک ہی گروہ کے اندر جتنی جماعتیں اور پتہ نہیں گروپ بن گئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ فلاں کا نہیں، اس کا امیر اور ہے، اس کا جو ہے فلاں اور ہے، اس کا گروہ اور ہے، اس کا جو ہے تعلق کسی اور سے ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو یہ سمجھنا گوارا نہیں کرتے. اور اس کے نتیجے میں نے سب سے زیادہ اثر دیکھا ہے بچوں پر شادیوں میں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to